گھر میں تو جیسے جشن کا ماحول بن گیا۔ ابا نے ہمدانی ولاس سے لوٹتے ہی میری اور آیت کی شادی کی خبر خاندان بھر میں یوں نشر کی جیسے لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا ہو۔ ویسے یہ میرے گھر والوں کے لیے لاٹری کے ٹکٹ سے کم نہیں تھا، لیکن میری زندگی کی جو بینڈ بج گئی تھی، میں وہ سب گھر والوں کو سمجھانے سے پہلے، اور یہ ایسی خبر تھی جسے فون پہ نہیں بتایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے صبور کو اس کی اور میری مشترکہ دوست نیلم کے گھر ملنے کے لیے بلایا۔ نیلم میری ہمجماعت تھی، لیکن میری وجہ سے اس کی صبور کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میرے گھر میں اس وقت سب اکٹھے تھے اور مٹھائیاں کھائی جا رہی تھیں، اور میں گھر میں کسی کو بھی بتائے بنا بائک لے کے نیلم کے گھر کے لیے نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد میں نیلم کے ڈرائنگ روم میں صبور کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہادی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ بولو پلیز، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دیر میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اضطرابی لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے ایک ابرو اچکائے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس اندر انڈیلتے ہوئے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا، صبور، سیٹھ ہمدانی نے میرے لیے آیت کا رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ بول دیا، اور سامنے بیٹھی صبور کا تو جیسے سانس اٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں پھیکی پڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب بتاتا چلا گیا، اور اس کا چہرہ پہلے زرد ہوا اور پھر لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ صبور، تم پلیز ایسے دل چھوٹا مت کرنا۔ میں یہ سب تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، میں یہ چاہتا ہوں تم اس پل میں میرا ساتھ دو۔ میں نے بیچارگی سے کہا۔ میں کیا ساتھ دوں؟ اس کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ میں ایک پل کے لیے ساکن ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی سب ختم ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ صبور، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، شادی بھی صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں نے فوراً اسے تسلی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور سلگتی نگاہیں مجھ پہ جمائے دانت پیسے۔ بس کر دو ہادی، بس کر دو اب۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری شادی آیت سے ہو رہی ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ وہ پھر سے سر جھکائے رونے لگی۔ میں اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے کچھ دیر خاموش رہا، اسے رونے دیا۔ چند منٹ رونے کے بعد شکوے بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بس خاموش بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جب نگاہوں کا تصادم ہوا تو میں زخمی سا مسکرا دیا۔ یقیناً میری مسکراہٹ نے اسے موم کر دیا۔ ہادی، بس اب ایک ہی حل ہے، تم گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دو۔ وہ اب رونا بھول گئی تھی اور پورے حق سے مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس معاملے میں مجھے ڈر کر اسے نہیں کھونا تھا۔ نہیں، میں ہمدانی کو ہی بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ان کی پوتی کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے حوصلے نے حوصلہ دیا تھا، اور ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ جب میں ہمدانی کو یہ بتاؤں گا کہ میں آیت کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تو یقیناً وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تمہارے گھر والے جو اتنے خوش ہیں؟ صبور نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ میری زندگی ہے، میری خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور میری خوشی تم سے ہے، میں نے پورے وثوق سے کہا۔ تو وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی، اور میں ایک نیا عزم لیے گھر لوٹ آیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری خواہش، میری محبت مجھے اس قدر آسانی سے مل رہی ہے۔ میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ دن دور نہیں جب ہادی مجھ سے محبت کرنے لگے گا، ایسی ہی محبت جیسی میں اس سے کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی چمک ہوگی جو اسے دیکھ کے میری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہادی کی غلطی معاف کر کے نانا ابی نے ایک بار پھر میرا دل جیت لیا تھا، اور اب مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں آئی ہیں وہ صرف میرے نانا ابی کی بدولت ہے۔ میں اپنی ہر فکر سے آزاد تھی، بس ایک چھوٹی سی چبھن برقرار تھی۔
کہ کیا ہادی اس رشتے کے لیے بخوشی راضی ہو گیا ہے؟ فی الحال تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا. سب سے پہلے تو اسلام آباد جانا تھا، نانی سے ملنا تھا، اپنی دوستوں سے ملنا تھا. کچھ بزنس اور یونیورسٹی کے کام پینڈنگ تھے. میں پیکنگ میں مصروف تھی جب روحا کی کال آئی. میں نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا. اقرا کے سسرال کی انفارمیشن لینے کے بعد میں نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی. میں نے فون اٹھایا، کان سے لگایا. ہیلو ہیلو بھابھی جی، کیسی ہیں؟ وہ چہک رہی تھی اور اس کا یوں بھابھی کہنا مجھے بہت بھلا لگا. میں مسکرا دی. ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ارے ہم کیا سنائیں، بس ہر جگہ آپ کا ہی شور ہے. وہ کیسے؟ بھائی یہاں تو شادی کی خوشی میں ہنگامہ کھڑا ہے. سچ بتاؤں تو میں بہت خوش ہوں. عشق میں کامیابی، وہ بھی اتنی جلدی، واہ بھائی. وہ اپنی لے میں کہہ رہی تھی اور میری گال کے گڑھے گہرے ہو رہے تھے. تم خوش ہوگی اس کا تو مجھے یقین ہے. مجھے تم ہادی کا بتاؤ، وہ خوش ہے کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات پوچھی. ہادی بھائی، ارے وہ کل شام سے شرما کے کمرے سے ہی نہیں نکل رہے. خوش کیوں نہیں ہوں گے بھلا؟ آپ جیسی پیاری بیوی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے ہوگا؟ میں اس کی بات پہ واقعی بلش ہو گئی تھی. اب وہ ہر فرد کی خوشی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی اور میرے دل کو جیسے ایک بات نے پرسکون کر دیا کہ ہادی شادی کے لیے راضی ہے. اور میرا ذہن ان کہے خواب پرونے لگا. ایک نئی صبح پر ایک نیا عزم لیے میں خلاف توقع آج جلدی ہمدانی ولاز میں موجود تھا. میں جانتا تھا سیٹھ ہمدانی اس وقت جاگنگ سے واپس آتا ہے اور آیت اس وقت سو رہی ہوتی ہے. اسی لیے یہی وہ صحیح وقت تھا جب میں سیٹھ سے ہر بات صاف صاف کہہ سکتا تھا. میں صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا، پاؤں کو زمین پر ٹپ ٹپاتے ہوئے لفظوں کو جملوں میں پرو رہا تھا جب ہمدانی اپنے 3 گارڈز کے ہمراہ ہال میں داخل ہوا. میں تیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. ہمدانی مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے روکھے سے لہجے میں کہا، آیت اسلام آباد گئی ہے، تمہیں چھٹی ہے آج. میں متذبذب سا چند قدم آگے بڑھا اور اس کے گارڈز کو چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدعا پیش کیا. میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. سیٹھ ہمدانی نے ابرو اچکائے، ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسی روکھے لہجے میں حکم صادر کیا، بولو کیا کہنا ہے؟ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے دائیں بائیں کھڑے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ میری بات سمجھ گیا. اس نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور گارڈز تتر بتر ہو گئے. پھر اس نے مجھے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا. خود بھی سگار سلگاتا وہ دوسرے صوفے پر براجمان ہو گیا. میں اب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے حوصلے مکمل طور پر بلند کر چکا تھا. بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیٹھ ہمدانی سگار کا کش لگاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا. وہ میں نے جو بھی کیا میری بے وقوفی تھی. میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں اور یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں نے معافی کی صورت تمہید باندھنی شروع کی کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا تھا اس سے پہلے اس سب کی وجہ کے لیے معافی مانگنی ضروری تھی. معاف کیا ہے تو داماد بنا رہا ہوں. سیٹھ ہمدانی نے ترکی بترکی جواب دیا. میں نے فوراً گڑبڑا کے نفی میں سر ہلایا. میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. دراصل میں یہ شادی نہیں کر سکتا. گویا میں نے کوئی بم پھوڑا. سیٹھ ہمدانی کا چہرہ یک لخت سرخ ہو گیا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کمی ہے میری آیت میں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. آیت میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اس کے غصے سے گڑبڑا گیا. تو کیا پھر تم میں کمی ہے؟ ہمیں ہر کمی منظور ہے. سیٹھ ہمدانی مجھ سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے مجھے خرید رہا ہو. میرے اندر خودداری کا ایک ابال سا اٹھا اور میں پیشانی پہ بل ڈالے روب سے یہ سب کہہ گیا. نہیں، مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آیت کو پسند نہیں کرتا. کسی اور کو پسند کرتے ہو.
सेठ हमदानी ने भवें सुकेड़ के इस्तफसार किया। मैं एक पल के लिए चुप हुआ, लेकिन अगले ही पल इस बात में सर हिला दिया। सिर्फ पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूं मैं। वो अब यूं बैठा था जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा, लेकिन उसका ये गुस्सा बजा था और अब मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। वक्ती गुस्सा है, लेकिन मेरी तो जान छूट रही है। मैंने सर फिर से झुका लिया। कौन है वो? उसका अगला सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्की था। मैंने भौंचका कर ऊपर देखा। लड़की है। मैंने थूक निकला। अब मैं भला उसे सबूर के बारे में क्यों बताता? वो तो मुझे भी पता है। शरीफ हो, लड़की ही पसंद की होगी, लड़का तो नहीं हो सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन है वो? कैसे मोहब्बत हुई? मैं उसके सवालात पे बुरी तरह से जुज़बुज़ हुआ। घबराओ नहीं, समझ सकता हूँ, जवान खून हो। आयत भी तो इतने साल तुमसे दूर रही है, तो किसी और से मोहब्बत होना नेचुरल है। अचानक उसके लहजे की नरमी ने मुझे पुरसकून कर दिया। मैंने जबरन मुस्कुरा कर सर इस बात में हिलाया। कैसे हुई मोहब्बत? वो फिर से सवाल पे आ गया, लेकिन अब की बार अंदाज बहुत दोस्ताना था। मैंने सुख का सांस लिया कि सेठ के मोटे दिमाग में इतनी अक्ल तो है कि अगर मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो आयत को कैसे खुश रख सकता हूँ। यूनिवर्सिटी में दोस्त थी मेरी, फिर मोहब्बत हो गई। मैंने मुख्तसर जवाब दिया। ताज हमदानी ने कहा लगाया, हाँ हाँ, हो जाती है ऐसे मोहब्बत। मेरे लिए तो रावी चैन ही चैन लिखने लगा। मैं बेहद पुरसकून होके मुस्कुराया। जी, इसीलिए आपसे बात करने आया था कि आप समझ सकते हैं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ तो आयत को कैसे खुश रख सकता हूँ। मैंने बहुत नरम लहजे में अपनी बात को मुकम्मल किया। ताज हमदानी ने बहुत जोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा तुमने। अच्छा, फिर नाश्ता करके जाना। आयत तो अब कुछ दिन इस्लामाबाद में ही रहेगी। वो अपनी जगह से उठा तो मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। वो मेरे करीब आया, मेरे कंधे पे अपना हाथ रखे गंभीर लहजे में कहा, चलो जाओ, खुश रहो। मुझे उसकी दुआ की हरगिज ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं जबरन मुस्कुराया। उसके जाने के बाद एक सुख की गहरी सांस खारिज की और सर झटक कर बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरा हर बढ़ता कदम मेरी जिंदगी में और मुश्किलात लाने का सबब बनने जा रहा है। आज के दिन से पहले तक मैं एक आम इंसान था, जिसके आम से ख्वाब थे। डट के पढ़ना, अच्छी जॉब हासिल करना, पसंद की लड़की से शादी करना और फिर सारी उम्र उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारना। लेकिन जिंदगी मुझसे इम्तिहान लेना चाहती थी। इस्लामाबाद आए मुझे आज दूसरा दिन था। यहाँ बहुत से काम वैसे के वैसे रखे थे। हादी ने जिंदगी का रुख एकदम से ऐसे बदला कि मैं अपनी इस जिंदगी को जैसे पास करके लाहौर चली आई। और अब कल पूरा दिन मुख्तलिफ कामों में गुजरा। यूनिवर्सिटी, ऑफिस, दोस्तें, नानी और फिर बाकी के सब काम निमटाते निमटाते कब पूरा दिन गुजर गया मुझे होश ही नहीं रहा। आज मैं सुबह से हादी को कॉल कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसलिए मैंने नाना अभी को फ़ोन किया। मैं उस वक्त ऑफिस में थी और एक मीटिंग के बाद फ्री हुई थी। कैसे हैं आप? मैंने लैपटॉप बंद करते हुए पूछा। ठीक हूँ, लाडी बताए कि वो कैसी है, कितने काम निमट गए? उन्होंने हमेशा की तरह खुशदिली से पूछा। मैंने सीट की पुश्त से सर टकाया, कुर्सी को घुमाया। जी नाना, अभी तकरीबन। आप बताएं, सब ठीक है उधर? हादी कैसा है? ऑफिस आ रहा है ना? मैंने छूटते ही हादी के बारे में पूछा। चंद सेकंड्स की खामोशी के बाद वो पुरसकून लहजे में बोले, हादी को मैंने छुट्टियां दे दी हैं। क्यों? मैंने हैरत से पूछा और सीधी हुई। मैंने सोचा शादी की तैयारियां कर ले, लगता है जल्दी शादी करनी पड़ेगी। नाना अभी की बात पर मेरी मुस्कुराहट गहरी हुई। क्यों, इतनी जल्दी क्यों है? अरे मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन लगता है हादी को बहुत जल्दी है। नाना अभी की इस बात पे मैं गुलाल हो गई, यूं जैसे
سارے جسم کا خون سمٹ کے چہرے پہ آ گیا ہو، لیکن دل میں ایک کھٹک برقرار تھی کہ وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے۔ آپ نے ہادی سے کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا تو کچھ نہیں، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے۔ خیر تم تسلی سے اپنا کام ختم کرو، ہادی کو میں دیکھ لوں گا۔ اس معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہم تھے۔ میں نے مزید ان سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں چند دن میں کام ختم کر کے لاہور واپس جانا چاہتی تھی۔ اوکے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ شادی بابا کے آنے پہ ہو۔ میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو وہ ہنس دیے۔ بالکل، وہ بھی آ جائے گا، بے فکر رہو۔ چلو پھر بات ہوتی ہے۔ ان کے فون بند کرنے کے بعد میں نے پھر سے ہادی کا نمبر ملایا، لیکن وہاں گھنٹی تو جاتی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا۔ کب تک یہ کرو گے ہادی جاوید عمر؟ بہت جلد تم میرے ہوگے۔ میں نے خود ساختہ سرگوشی کی اور گہری سانس لیتے ہوئے مسکرا دی۔ آنکھیں موندی تو وہ چھن سے میرے ذہن کے پردوں پر تھا۔ میری آنکھ فون کی گھنٹی پہ کھلی۔ پچھلے 2 دن سے میں وہ زندگی جی رہا تھا جو میں جینا چاہتا تھا۔ آیت کا پروپوزل میں ہمدانی کے منہ پہ مار کے آیا تھا اور بہت سی کمپنیز میں ملازمت کے لیے اپلائی بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو میں نے صبور کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، ہاں البتہ یہ ضرور بتا دیا تھا کہ میں آیت کے رشتے سے انکار کر کے آ گیا ہوں اور اب میں وہاں ملازمت کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ توقع کے عین مطابق سب کے چہرے لٹک گئے تھے اور پچھلے 2 دن سے کوئی بھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں جلد از جلد کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنے کے بعد صبور کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے قسمسندی سے آنکھیں کھول کے اس غرض سے فون اٹھایا کہ دوسری طرف یقیناً صبور ہوگی، کیونکہ میں نے رات اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں نے فون اٹھا کے نظروں کے سامنے کیا۔ اس کا نام چمکتے دیکھ کے میں فوراً سے مسکرا اٹھا۔ فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ہادی، صبور کی سہمی سی بھاری آواز۔ ایک پل میں میری آنکھیں سکڑ گئی، نیند کا خمار ایک جھٹکے سے اتر گیا۔ کیا ہوا صبور؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں پریشان لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہادی، سیٹھ ہمدانی کے گنڈے رات کو ہمارے گھر آئے تھے۔ میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ دماغ میں پٹاخ پٹاخ پٹاخے پھوٹنے لگے۔ دل پہ تو جیسے کسی ہاتھی نے پاؤں رکھ دیا۔ کیا؟ حلق سے چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ شدید حیرت سے آنکھیں پھٹنے کو تھی، جبکہ صبور روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ سیٹھ ہمدانی کے گنڈوں نے نہ صرف صبور کا سراغ لگا لیا تھا، بلکہ اس کے گھر میں گھس کے اس کے ابا کو دھمکایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ وہ ہادی سے دور رہے۔ وہ سیٹھ ہمدانی کا ہونے والا داماد ہے۔ صبور کے گھر میں ایک ہنگامہ ہو گیا۔ صبور کے بابا نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ آج کے بعد ہادی سے ملنا تو دور کی بات اسے سوچے گی بھی نہیں۔ ہادی بابا نے میرا موبائل چھین لیا ہے۔ یہ میں نے بہت منت سماجت کے بعد لیا ہے۔ اب میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میرا خون کھول رہا تھا، لیکن اس کی تعلق ختم کرنے والی بات پہ تو جیسے میرا سانس خشک ہو گیا۔ ہماری کہانی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ صبور پلیز، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں آج اور ابھی۔ میں نے 2 ٹوک لہجے میں بنا سوچے سمجھے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، بابا بہت غصے میں ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن یہ وہ لمحہ تھا کہ اگر میں پیچھے ہو جاتا تو شاید میرے دل میں ہمیشہ کے لیے یہ کسک باقی رہتی کہ میں نے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش نہیں کی تھی۔ صبور، کچھ نہیں ہوگا، میں انکل کو سب سمجھا دوں گا، پلیز میں آ رہا ہوں۔ میں نے خود پہ تانی چادر ایک جھٹکے سے ہٹائی، اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ نو نو ہادی پلیز، میری زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ، وہ روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ، ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں، میں نے روب سے کہا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے۔
مجھے سیٹھ ہمدانی کے اسٹرانگ نیٹ ورک کا اندازہ تو تھا، لیکن اب یقین ہو چکا تھا، اور یقین ہوتے ہی جیسے میری بینڈ بج گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا اب میں کیا کرنے والا تھا، لیکن جو کچھ بھی کر رہا تھا خود بخود ہو رہا تھا، اور صبور کے لیے ہو رہا تھا۔ میں پورے 1 گھنٹے کے بعد صبور کے گھر اس کے بابا کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس ہولناک خاموشی کو مسلسل 10 منٹ گزر گئے تھے جب میں نے بات شروع کی۔ انکل، میں کل رات والے واقعے کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ صبور کے والد نے صرف مجھے گھورنے پہ اکتفا کیا۔ میں نے ایک چور نگاہ پردے کی اوٹ میں چھپی صبور پہ ڈالی، جو چھپ کے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ صبور کے ابا کی نظریں تو مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے پھر سے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ انکل، میں گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا، سیدھی بات کروں گا۔ میں اور صبور پچھلے 3 سال سے ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور میں صبور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں سر جھکائے اپنی جون میں بول رہا تھا جب انہوں نے روکھے لہجے میں میری بات کاٹی۔ اور تمہارے ماں باپ تمہارا رشتہ سیٹھ ہمدانی کے گھر طے کر چکے ہیں، ہے نا؟ میں نے چونک کے سر اوپر اٹھایا۔ وہ ضبط سے لب بھینچے بیٹھے تھے، لیکن آنکھوں میں غضب کا غصہ تھا۔ صبور کے والد اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا خاندان اتنا وسیع نہیں تھا۔ پہلے بھی وہ صرف صبور اور حنان کو پڑھانے کی خاطر لاہور آئے تھے۔ دیکھو برخوردار، میں غریب آدمی ہوں، 2 ہی بچے ہیں جن میں سے صرف ایک ہی بیٹی ہے جس سے میری ساری امیدیں جڑی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ حنان نشے کی لت میں بری طرح گرفتار تھا، اور صبور کے والد اس کے علاج میں غرق، جبکہ والدہ اکلوتے بیٹے کے غم میں بیمار رہتی تھی۔ صبور ٹھیک کہتی تھی، ان کے گھر کے حالات خراب تھے، لیکن اتنے خراب تھے یہ وہ مجھ سے ہمیشہ چھپاتی تھی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر پر اعتماد لہجے میں کہا، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں انکل، آپ کی ہر پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے میں صبور سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ وہ ایک دم تڑخ کے بولے، کیا کرو گے اس محبت کا جس کا انجام ہی خوفناک ہے؟ تم شاید سیٹھ تاج ہمدانی کو جانتے نہیں، یا پھر جان بوجھ کے انجان بن رہے ہو۔ اس نے ابھی تمہاری محبت کے دعویٰ کرنے پہ غنڈے دھمکانے کے لیے بھیج دیے۔ کل کیا کرے گا؟ میں نے گہری سانس باہر انڈیلی، ایک نگاہ صبور پہ ڈالی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں اس کے لیے یہاں ہر قسم کی سختی اور تذلیل برداشت کر سکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر نرم لہجے میں انہیں تسلی دی، کچھ بھی نہیں کر سکے گا وہ، آپ ڈریے مت۔ لیکن وہاں صبور کے والد تو میری کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ڈریے مت بیٹا، بے وقوف کسی اور کو بنانا۔ ویسے بھی میں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کراچی شفٹ ہو رہا تھا، ہم لوگ صرف صبور کے پیپرز تک کے لیے رکے ہوئے تھے، لیکن اب میں نے رات ہی فیصلہ کر لیا تھا، میں کل ہی کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میں گڑبڑا گیا۔ انکل پلیز، آپ ایک دفعہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھیے، میں خود اس شہر سے بہت دور چلے جانا چاہتا ہوں، مجھے اچھی جاب ملتے ہی میں صبور کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، صبور پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آئی، واجد صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، میں ہادی سے بہت محبت کرتی ہوں، ہادی بہت اچھا انسان ہے، آپ اس کی باتوں پہ یقین کریں۔ وہ اب بے چارگی سے صبور کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کی محبت ہمیشہ باپ کو کمزور کر دیتی ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری اور صبور کی 2 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہادی صبور سے آج شام کو ہی منگنی کرے، جس میں ان کے 2-4 جاننے والے شامل ہوں گے، اور پھر وہ حنان کو اور اس کی والدہ کو لے کر کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ پھر صبور اپنے امتحانات کے بعد وہاں چلی جائے گی، اور پھر وہاں پہ نکاح کریں گے، اور تب تک ہادی بھی اپنے گھر والوں کو راضی کر لے گا۔ میں صبور کے گھر سے نکلا تو بوجھل سا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کے کچھ کر رہا تھا۔ انہیں سمجھانا بہت مشکل تھا، اور حالات اس سب کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
ٹھیک شام 5 بجے میں صبور کے گھر میں موجود تھا۔ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت وائٹ گولڈ کی انگوٹھی لی تھی۔ انگوٹھی لینے میں میری مدد نیلم نے کی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک نگینے والی انگوٹھی تھی جس کا ڈیزائن بہت خوبصورت تھا۔ صبور کے گھر کا یہ چھوٹا سا ڈرائنگ روم اب محلے کے چند لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ نیلم نے بھی ہماری منگنی میں شرکت کی تھی اور اب وہی صبور کو کندھوں سے تھامے باہر لا رہی تھی۔ سادہ سے گلابی سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح اس سادگی میں بھی میرے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ میرے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس خوبصورت لمحے میں میری ساری پریشانی ہوا ہو گئی۔ میں نے اپنے نام کی انگوٹھی صبور کو پہنا کر اسے اپنے نام کر لیا۔ میں تقریباً 12 بجے سو کر اٹھا۔ کمرے سے باہر آیا تو خلاف معمول خاموشی تھی، ورنہ اس وقت تو ابا اونچی آواز میں ٹی وی لگائے لاؤنج میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتا ہوا کچن کی طرف آ گیا۔ صبور سے منگنی کے بعد آج تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں نے 2 جگہ انٹرویوز بھی دے دیے تھے۔ صبور کے والدین کراچی جا چکے تھے۔ وہ امتحانات دینے کے لیے نیلم کے گھر پہ رک گئی تھی۔ ویسے تو اسے ہاسٹل میں رکنا تھا، لیکن نیلم کے اور میرے اصرار پر اس نے نیلم کے گھر رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی نیلم کے گھر میں اس کی والدہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے صبور کے والد کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں اب بس جلد از جلد کوئی ملازمت تلاش کرنا چاہتا تھا، اسی تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ کچن میں اماں معمول کے کاموں میں مگن تھی۔ یہ ابا کہاں ہیں آج؟ میں نے فریج کھولتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا۔ سیٹھ ہمدانی کی طرف گئے ہیں۔ میں جو پانی کی بوتل منہ کو لگائے کھڑا تھا، ایک دم سے پانی حلق کو جا لگا۔ اماں پلٹ کے غصے سے مجھے گھورنے لگی اور میں بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ بمشکل اسی کھانسی کے دوران میں نے غصے سے پوچھا، وہ کیوں گئے ہیں وہاں؟ میں بتا چکا ہوں نا کہ میں شادی سے انکار کر آیا ہوں اور اب جاب بھی نہیں کرنی میں نے وہاں۔ وہ نہیں گئے، سیٹھ ہمدانی کی گاڑی انہیں لینے کے لیے آئی تھی۔ میرے تو طوطے اڑ گئے۔ کس لیے؟ ابا مجھ سے تو بات کرتے۔ کیا بات کرتے؟ تم سو رہے تھے۔ سیٹھ ہمدانی نے پیغام بھیجا تھا کہ صرف تمہارے ابا سے انہیں کام ہے۔ اماں کام میں مصروف انتہائی پرسکون لہجے میں بتا رہی تھی اور میرے ذہن میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ میں بے چین سا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابا کا نمبر لگایا لیکن انہوں نے کاٹ دیا۔ اب میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اسی مضطرب حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے عجلت میں فون اٹھایا۔ نیلم کا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹھائی، فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو ہادی، میں بہت پریشان ہوں۔ صبور آج یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی۔ وہ پیپر دے کے 11 بجے اسے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب 1 بج رہا ہے اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ نیلم کی بات نے جیسے میرے اوسان خطا کر دیا۔ تم فون بند کرو، میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کے فون بند ہوتے ہی جلدی سے صبور کا نمبر لگایا، لیکن دوسری طرف فون بند تھا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھا، بھاگ کے اپنے کمرے میں پہنچا۔ میں اس وقت نائٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے ساتھ چپل پہنے ہوئے تھا۔ اپنی حالت سے یکسر بے خبر میں چند سیکنڈ کے بعد موٹر سائیکل پر سوار سڑک پہ تھا۔ یونیورسٹی کے آدھے گھنٹے کا سفر میں نے 15 منٹ میں طے کیا۔ دل بار بار یہ دعا مانگ رہا تھا کہ صبور کسی اضافی کام کے لیے یونیورسٹی میں ہی ہو۔ منگنی کے بعد سے احتیاطاً میں اس سے ملنے یونیورسٹی نہیں آتا تھا اور آج 3 دن بعد میں اسے کھوجنے کے لیے یونیورسٹی میں گھوم رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کی بہت سی دعاؤں کے باوجود آپ کا ڈر سچ ثابت ہو جاتا ہے تو دنیا لرز جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ صبور یونیورسٹی میں نہیں تھی۔ اس کی ہم جماعت کے مطابق وہ 10:30 بجے پیپر دینے کے بعد یہاں سے جا چکی تھی۔ نیلم مسلسل میرے ساتھ رابطے میں تھی۔ صبور ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کی کھوج لگاتے لگاتے اب 3 بج رہے تھے۔ میں نے گھر فون لگایا، اماں سے ابا کے بارے میں دریافت کیا، لیکن وہ بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میرا وہم مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ میں نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور ہمدانی ولاس کی طرف چل پڑا۔ وہی حلیہ تھا، پتلی پرانی سی ٹی شرٹ،
گھسا ہوا ٹراؤزر، پاؤں میں چپل اور بکھرے بال۔ میں اسی حلیے میں پورے آدھے گھنٹے کے بعد ہمدانی ولاس میں تھا۔ میرے لیے مین گیٹ فوراً کھولا گیا۔ پورچ میں اپنی پھٹ پھٹی نما موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے بعد میں تیز تیز قدموں سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا، جب سیٹھ ہمدانی کے ایک گنڈے نے بتیسی نکالے مجھے مخاطب کیا، داماد جی آپ خیریت؟ اس طرح کے یہ گارڈز اور گنڈے ہمدانی ولاز میں منڈلاتے ہوئے نظر آنا معمول کی بات تھی، لیکن اس کے منہ سے نکلے الفاظ بالکل غیر معمولی تھے۔ میں ٹھٹک کے رکا۔ میرے ابا کہاں ہیں؟ میں نے اس کی بتیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے دانت پہ دانت جمائے غصے سے سوال کیا۔ آپ کے ابا ادھر آفس کی طرف شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اس نے کمینگی سے آنکھ کا کونا دبائے ایسے کہا کہ میرے پورے وجود میں چونٹیاں رینگ گئیں۔ میں اسی طرح پیشانی پر تیوری چڑھائے آفس تک پہنچا، لیکن اس سے پہلے کہ اندر داخل ہوتا، باہر کھڑے گارڈز نے مجھے دائیں بائیں سے تھام لیا، اور ان میں سے ایک نے میرے کندھے پہ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، رکیے رکیے داماد جی، ہر دفعہ ایک ہی حربہ کارآمد ثابت نہیں ہوتا، اندر بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ میں نے گھور کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میرے ابا کو باہر بلاؤ، میں نے روب سے کہا۔ وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، دراصل کام بہت ہے، وقت بہت کم ہے، وہ معنی خیز لہجے میں جتا رہا تھا۔ میں نے بھویں سکیڑی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ شام 9 بجے آیت بی بی کے ساتھ آپ کی شادی ہے۔ آسمان پر بجلی کڑکی تھی شاید۔ 2 سیکنڈ کے شوق کے بعد میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری قوت لگا کے دونوں گارڈ سے ایک جھٹکے میں بازو چھڑوائے اور بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ابا پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے صوفے پر براجمان تھے، اور ایک عورت نما مرد ٹائپ کا آدمی ایک کریم رنگ کی مردانہ شیروانی ہاتھ میں تھامے ابا کو دکھا رہا تھا۔ دوسرے صوفے پہ سیٹھ ہمدانی بیٹھا تھا، جس کے چہرے پہ وہی روب اور جلال تھا۔ سب نے ایک ساتھ گردن گھما کے میری طرف دیکھا۔ ارے ہادی بیٹا، آؤ آؤ، یہ دیکھو سیٹھ ہمدانی نے تمہارے لیے کیا زبردست شیروانی بنوائی ہے۔ میں ابا کو نظر انداز کرتا سیٹھ کے پاس پہنچا، اور نہ جانے اس وقت مجھ میں کہاں سے ہمت آئی کہ میں نے اس کے گریبان کو تھام لیا۔ صبور کہاں ہے؟ میں آنکھیں نکالتے ہوئے اس کے چہرے پہ غرایا تھا۔ میں اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ 2 سیکنڈ کے اندر ہمدانی کے گنڈے مجھ پہ جھپٹے اور مجھے الگ کر دیا۔ ابا سٹپٹا کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سیٹھ ہمدانی نے بڑے انداز میں اپنے کالر کو درست کیا، پھر مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ لگتا ہے داماد جی ابھی سو کے اٹھ کے آئے ہیں، اس لیے حواسوں میں نہیں ہے۔ جاؤ ان کو تازہ دم کرو، کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ اس نے گنڈوں کو حکم جاری کیا، پھر اسی طرح مسکراتے ہوئے ابا کی طرف دیکھا۔ ارے آپ کیوں کھڑے ہو گئے جاوید صاحب؟ بیٹھیے، ابھی تو کچھ اور انتظامات دکھانے ہیں۔ آپ کا بھی جوڑا تیار کروایا ہے۔ ابا ابھی بھی الجھے سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں چیختا، 3 گنڈے مجھے زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! میں اپنے بازوؤں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ وہ اتنے مضبوط اور ڈیل ڈول کے تھے کہ ان کے سامنے میں کسی مریل چوہے جیسا لگ رہا تھا۔ آفس کے باہر بنی لمبی راہداری میں لا کر انہوں نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ میں ہل کے رہ گیا، جبکہ وہ دونوں مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! مجھے اندر جانا ہے۔ میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے پھر روک دیا۔ میں ابھی ان سے گتھم گتھا ہی تھا جب سیٹھ ہمدانی کی آواز مجھے سنائی دی، چھوڑ دو اسے۔ وہ دونوں آدمی 1 سیکنڈ سے پہلے رک کے پیچھے ہٹے۔ اب سیٹھ ہمدانی پیچھے ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسی گتھم گتھی میں میرے ہونٹ کے پاس ایک کٹ لگ گیا تھا، جس میں سے اب خون رس رہا تھا۔ شرٹ کا گلا ایک طرف کو ڈھلک گیا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور بال مزید بکھر گئے تھے۔ سیٹھ ہمدانی نے مجھے بغور دیکھا، پھر اپنا ہاتھ میرے گال پہ رکھ کر انگوٹھے سے ہونٹوں کے پاس رستے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا، سیٹھ ہمدانی صرف ایک دفعہ خبردار کرتا ہے،
دوسری دفعہ صرف سزا دیتا ہے۔ یاد رکھو، تم آیت کے لیے ہی بنے ہو اور اس دنیا میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ آج رات کو نکاح ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا گال تھپ تھپایا، پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ صبور کہاں ہے؟ میں چیخا، لیکن سیٹھ ہمدانی انسنی کرتا واپس جا رہا تھا۔ پاس کھڑے دونوں آدمیوں نے مجھے تھام رکھا تھا۔ صبور کہاں ہے؟ میں مسلسل چیخ رہا تھا، جب ان میں سے ایک نے مجھے جھنجھوڑ کے سیدھا کیا اور پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی انگلیوں میں جکڑی انگوٹھی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو 3 دن پہلے میں نے صبور کو پہنائی تھی۔ میں نے خوف سے پھٹی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ لاش کو جلا کر دفنا دیا ہے، یہ ثبوت ہے تمہارے لیے۔ وہ اب مجھے اپنا موبائل دکھا رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے کیے کچھ تصاویر دکھا رہا تھا۔ صبور کا پوری طرح سے جلا ہوا وجود، مختلف تصویریں تھیں جن میں سے ایک میں اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی واضح تھی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ پل بھر میں میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور میں دھڑام سے زمین بوس تھا۔ میں شام 4 بجے ہمدانی ولاس پہنچی اور آتے ہی میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ نانا ابھی مجھے نانو کو ساتھ لانے کا کیوں کہہ رہے تھے۔ پورے ولاز میں میری اور ہادی کی شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ نانا ابھی یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ میں نے حیرت سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کو میری شادی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے لاڈی، بتایا تو تھا کہ ہادی کو شادی کی بہت جلدی ہے۔ میں حیرت سے ہنستے ہوئے شرما گئی اور ان کے سینے سے جا لگی۔ اچھا، تو یہ وجہ تھی جس کے لیے آپ نانو کو لانے کے لیے بضد تھے؟ جی بالکل، اور اب تم بھی تیاری پکڑو۔ لاہور کے بہت اچھے پارلر سے وقت لیا ہے، لڑکیاں کچھ دیر میں ہی ولاس پہنچ رہی ہیں، تم ان کے آنے سے پہلے فریش ہو جاؤ۔ اف، میں حیران رہ گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ نانا ابھی، یو آر گریٹ، آئی کانٹ بلیو کہ آپ نے اتنا سب کچھ کر رکھا ہے۔ ارے یہ تو کچھ نہیں ہے، کچھ دیر میں ہادی کی پوری فیملی گیسٹ ہاؤس پہنچ رہی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھا ہی تھا کہ عقب سے آواز سنائی دی، سیٹھ صاحب، وہ داماد جی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں اور نانا ابھی ایک ساتھ پریشان ہو کے پلٹے۔ میں نے حیرت سے نانا ابھی کی طرف دیکھا، پھر مستفرانہ انداز میں ملازم کو گھورا۔ کون؟ ہادی؟ جی بی بی، ہادی صاحب بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے پریشان لہجے میں سوال کیا، لیکن جواب نانا ابھی نے دیا۔ وہ اپنے ابا کے ساتھ صبح سے یہی ہے، مجھے لگتا ہے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، یہاں آ کے کام میں جت گیا۔ پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ نانا ابھی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، لیکن میری تو جان پر بن گئی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ہادی بے ہوش ہو گیا؟ نانا ابھی نے قدم آگے بڑھائے تو میں بھی تیزی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ارے تم کہاں چل دیں، تم اپنی تیاری کرو، میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ نانا ابھی نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا تو بڑے پیار سے رکنے کے لیے کہا، لیکن مجھے اب ہادی کو دیکھے بنا سکون کیسے آ سکتا تھا؟ نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، مجھے ہادی کو دیکھنا ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور ان کے ساتھ قدم بڑھا دیا۔ اسے ہمدانی ولاس کے ہی ایک کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ جب میں اور نانا ابھی وہاں پہنچے تو ڈاکٹر ہادی کا چیک اپ کر رہا تھا۔ میں نے فکر مندی سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہادی کو دیکھا۔ وہ واقعی بہت تھکا ہوا اور بے حال لگ رہا تھا۔ مجھے اس پہ پیار آ گیا۔ بھلا ایسی بھی کیا شادی کی تیاریاں کہ انسان خود کا خیال ہی نہ رکھے۔ ڈاکٹر اٹھ کے کھڑا ہوا اور گہری سانس لیتے ہوئے اطمینان سے مخاطب ہوا۔ کچھ پریشانی والی بات نہیں ہے، بس لگتا ہے کچھ سٹریس لیا ہے، کل شام سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اسٹریس کے الفاظ پر میں نے پریشان ہو کر نانا ابھی کی طرف دیکھا، لیکن وہ ڈاکٹر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر نے ہادی کو سکون کا انجیکشن دیا تھا، جس کے زیر اثر وہ 3-4 گھنٹے غنودگی میں رہنے والا تھا۔ میں بیڈ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے ایک دفعہ ہادی سے خود پوچھنا چاہیے کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے۔
میں انہی سوچوں میں گم تھی جب عقب سے نانا ابی کی آواز سنائی دی۔ کل سے شادی کے کاموں میں جتا ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ اپنا خیال رکھے۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا، مڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ نانا ابی، مجھے نکاح سے پہلے ہادی سے بات کرنی ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ ہاں کر لینا، لیکن ابھی فی الحال چلو، بہت تیاری کرنی ہے۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو میں نے لب بھینچے سر ہلایا، پھر ایک نگاہ ہادی پر ڈالتی نانا ابی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ میرے ذہن میں آخری منظر گھوما تو دل جیسے پھٹنے لگا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں ایک دلدل میں دھنس گیا تھا۔ اپنی نادانیوں کی وجہ سے میں نے صبور کو کھو دیا تھا۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں، ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور دندناتا ہوا ہمدانی ولاس کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمدانی اور آیت نے ایک ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے پاس کھڑے گارڈ سے بندوق چھینی اور سیدھا دونوں کے سر پر فائر کر دیے۔ ٹھا ٹھا گولیاں سیدھی دونوں کی کھوپڑیوں کے آر پار ہوئیں۔ یہ سب کرنے کے لیے مجھے بندوق چلانی آنی چاہیے تھی، اور میں یہ صرف سوچ سکتا تھا۔ میں اسی طرح بیڈ پہ بیٹھا یہ سوچتے ہوئے دانت پیس رہا تھا۔ پھر کچھ خیال آتے ہی میں نے جلدی سے جیب میں سے موبائل نکالا، صبور کے نمبر پہ کال ملائی۔ نمبر ہنوز بند تھا۔ میرے نمبر پر نیلم کی کالز کی لمبی لائن تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا نمبر ملایا، فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کے فون اٹھاتے ہی میں نے سہمی سی آواز میں ہیلو کہا۔ دوسری طرف وہ اسی طرح پریشان لہجے میں کہنے لگی، ہیلو ہادی، کہاں ہو صبح سے؟ صبور کا کچھ پتہ چلا؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی بات پر میں جیسے کانپ گیا۔ حقیقت بدل نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسے کچھ بھی بتانے کی ہمت کہاں سے لاتا؟ کیسے بتاتا کہ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا؟ وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، سیٹھ ہمدانی اپنے گارڈ سمیت کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے خون خوار نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ قدم قدم میری طرف بڑھتے ہوئے بول رہا تھا، ایسے مت دیکھو، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس لڑکی کو ہم نے مارا ہے۔ ساری زندگی بھی لگا دو تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر بگاڑ بھی لیا تو تم اور تمہاری پوری فیملی ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ وہ روب سے کہتا میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے چہرے کو دبوچ لیا۔ تم شاید بھول رہے ہو، تمہاری جان میں نے آیت کے کہنے پہ بخشی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تم مزید کوئی بے وقوفی کرو گے۔ میں نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ آیت کے ساتھ میرے سب گھر والے کمرے میں داخل ہوئے۔ اماں، ابا، اقصیٰ، اقرا، علی، چچا، چچی اور روحا سب میرے سامنے کھڑے تھے۔ آیت نے مجھے یوں غصے میں بھرے دیکھا تو تشویش سے نگاہیں سکیڑے قریب آ گئی۔ وہ اور تمام لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہادی، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ سب لوگ اب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ بولو ہادی، کیا تم راضی ہو؟ میں نے اسے خون خوار نگاہوں سے گھورا۔ میری زندگی تباہ کر کے، سب کچھ ختم کر کے، اب وہ مجھ سے میری مرضی پوچھ رہی تھی۔ میرا سب کچھ تو لٹ چکا تھا، لیکن ابھی میں اتنی آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ میں یہاں شادی سے انکار کر دیتا اور پھر انصاف کے لیے جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ طاقتور لوگوں کو ختم کرنے کے صرف 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا، ان کی طرح طاقتور بن جاؤ، اور دوسرا، ان کی جڑوں میں گھس کر ان کی جڑیں کاٹ دو۔ اور میں نے دوسرے طریقے کا انتخاب کیا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سب جواب کے انتظار میں مجھ پہ نگاہیں ٹکائے کھڑے تھے۔ میں نے سرخ جلتی آنکھیں آیت کے شفاف آنکھوں میں گاڑی اور سپاٹ لہجے میں کہا،
ہاں، میں شادی کروں گا۔